جو اسپیشل پورٹ فولیو ان کا ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن ہے، وہ ہر وقت ہمارے ساتھ میں تھے جب ہم پنجاب میں تھے، اور سندھ گورنمنٹ میں بھی کافی ساتھ دیا، خصوصاً گورنر کامران خان تسوری صاحب نے دل کھول کے استقبال کیا اور میری دیکھ بھال کی۔ جو میرا تصور تھا پاکستان آنے کے پہلے کہ جو مجھے استقبال ملے گا، میرے حساب سے وہ 10 گنا زیادہ تھا۔ جو لوگ کی محبت جو میرے ذہن میں تھی، کیونکہ میں کئی پاکستانوں کو کئی سالوں سے مل رہا ہوں گلف کنٹریوں میں، چاہے دبئی ہو، چاہے سعودی ہو، قطر ہو، یو کے ہو، سینکڑوں یا ہزاروں پاکستانیوں سے ملتا تھا۔ تو تصور تھا کہ پاکستان آئیں گے تو جو استقبال ملے گا، لیکن اس سے 10 گنا زیادہ ملا الحمدللہ۔ اور جو گورنمنٹ نے انتظامات کیے، میں تو کئی ملکوں کا اسٹیٹ گیسٹ دے چکا ہوں، لیکن یہاں جو انتظام کیے وہ کچھ ایک الگ لیول کا تھا۔ وہ مجھے لگتا ہے زیادہ ہی خیال رکھ رہے تھے میرا، اور مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ آفیسران اتنے گھنٹے ساتھ میں تھے، اور ماشاءاللہ 10-12 گاڑیاں، پھر 2 ایمبولینس، 1 فائر بریگیڈ۔ تو یہ ان کی محبت تھی، شاید ضروری تھا نہیں، لیکن ان کی محبت تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ پورا محفوظ رکھے اس ٹرپ کو، اور اس کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ پاکستان تو ویسے ایک بار میں آیا تھا انآفیشلی پرائیویٹ وزٹ کے اوپر، جب میں تقریر نہیں کرتا تھا 1991 میں، پرسنلی کچھ لوگ کو ملنے کے لیے، لیکن یہ میرا آفیشیل فرسٹ وزٹ ہے جہاں میں تقریر کیا، اور الحمدللہ جو تمنا تھی کئی سالوں کی وہ پوری ہوئی۔ دیر تھی لیکن ماشاءاللہ دیر تھی، لیکن جس طریقے سے لوگوں نے استقبال کیا، اور خصوصاً جتنے مذہبی اداروں نے، میں نے سینکڑوں ٹور کی، میں لاسٹ 30 سال کی میری جو زندگی ہے دعوتی میدان کی، جب میں فرسٹ ٹور کیا تھا 1994 میں لیکچر ٹور، اور یہ 30 سال ہو گئے، یہ 30 سال میں سینکڑوں وزٹ کیا ہوں میں کئی ممالک کے، لیکن اس لحاظ سے یہ جو پاکستان کا دورہ تھا، جب میں دیگر مذہبی اداروں کو وزٹ کیا، اتنا اچھا لگا کہ سب لوگ نے دل کھول کے استقبال کیا، اور جو محبت اظہار کی وہ مجھے دوسرے کوئی ملک میں نظر نہیں آئی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ مسلمان کے کئی ڈیفرنٹ ادارے ہیں، مسلک ہے، فرقے ہے، لیکن اس باؤنڈری کو توڑتے ہوئے جو قرآن مجید کی آیت جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو پکڑو اور آپس میں نہ بٹو۔ تو اس کا اظہار یہ ٹرپ میں مجھے محسوس ہوا کہ کس طریقے سے، جب صرف کیونکہ میں دائی ہوں، یہ نہیں دیکھا کہ ذاکر کدھر سے آ رہا ہے یا کون سے مسلک سے اس کا واسطہ ہے، کیونکہ وہ دائی ہے اللہ کا، دل کھول کے میرے استقبال کیا۔ اور یہی چیز ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات جو مسلمان کو ایک کر سکتی ہے۔ تو یہ پاکستان کا جو دور تھا، مجھے کئی سالوں سے آنا تھا، لیکن جب میں تقریر کرنے لگا تو حالات کی وجہ سے انویٹیشن تو سینکڑوں آئے، لیکن جب میں ہجرت کی انڈیا سے ملیشیا اتر جایا، اور جب 2019 میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ انڈیا واپس نہیں جانا ہے، تو اس وقت میں نے سوچا ابھی پاکستان وزٹ کرنے کا سمے آ گیا ہے۔ تو اس ٹائم ڈیسائیڈ کیے تھے آنے کے لیے اکتوبر 2020 کو، لیکن انفارچونیٹلی کووڈ آ گیا،
اسی لیے وہ ٹرپ پسپون ہو گئے اور ابھی 2024 میں ادھر ہوں. حالانکہ جب میرا دورہ ہوتا ہے تو 1 یا 2 ہفتے کے لیے ہوتا ہے. تو جب انویٹیشن آیا 4 ہفتے کا تو میں بولا انشاءاللہ، کیونکہ کافی لوگ ملنا چاہتے ہیں مجھے تو یہاں وقت زیادہ دینے پڑیں گا. لیکن یہاں آنے کے پہلے اتنے سینکڑوں انویٹیشن آئے، نہ ہی صرف مذہبی آرگنائزیشن سے، یونیورسٹی سے، لوگوں سے، اور یہاں آنے کے بعد اس کی تعداد اور بڑھ گئی. اگر میں پورا سال بھی یہاں بتاؤں تو ممکن ہی نہیں کہ 10% بھی اس انویٹیشن کو میں قبول کر پاؤں. انیشیل پلان تھا صرف 3 سٹیز کو وزٹ کرنا، کراچی، لاہور اور اسلام آباد. لیکن انویٹیشن اتنے آئے کہ پھر ہم نے سیالکوٹ اور فیصل آباد کو بھی ہمارے ٹرپ میں انکلوڈ کر دیا. ایسے انویٹیشن تو کافی شہروں سے ہے، نام نہیں لینا چاہتا ہوں، سب کونے سے مجھے لگتا ہے. جو میں جانتا بھی نہیں تھا ایسی سٹیز ہیں وہاں سے بھی آنے لگے انویٹیشن، اور سب لوگ کہتے ہیں یہاں آئیے، آپ کی ضرورت ہے، ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں. تو یہ محبت دیکھ کے ماشاءاللہ کافی خوشی محسوس ہوئی. حالانکہ اتنی لمبی ٹرپ میں عام طور پہ 2 ہفتے کی ہوتی ہے، 1 ہفتہ یا 2 ہفتہ ہوتی ہے. اور یہ جو محبت تھی اسے دیکھ کے ماشاءاللہ الحمدللہ دل خوش ہو گیا کہ مسلمان جو تعداد میں لیکچر سننے کے لیے آئے اور جو ادارے میں استقبال کیے، اور الحمدللہ جو کوآپریشن اور سپورٹ جو پاکستان حکومت سے ملی، جو سیکورٹی کی انتظامات تھے، لگتا ہے مجھے وہ ایک سٹیپ آگے گئے دیکھنے کے لیے کہ میں یہاں محفوظ ہوں. مجھے تو بہت یہ امن محسوس ہو رہا تھا. مجھے لگتا نہیں تھا کہ سب چیز کی ضرورت تھی، لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ احتیاط لے رہے تھے، اور اس کے لیے میں شکر گزار ہوں. اس کے لیے انشاءاللہ ان کو اجر ملے گا اللہ کی طرف سے، کیونکہ یہ میرا آخری دن ہے اور چند گھنٹوں میں انشاءاللہ افسوس ہو رہا ہے کہ یہ آخری دن ہے. عادت سی ہو گئی کہ پاکستان میں رہنے کی. تو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ شکر گزار ہوں. کیا یہ ٹرپ جو پاکستان کا دورہ میرا تھا 2024 میں وہ بہت کامیاب رہا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس جو قرآن کا پیغام ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ ہم آپس میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں نہ بٹے، اور جتنا ہم قرآن پہ عمل کریں گے اتنا ہی ہمیں سفلتا ملے گی اس دنیا میں اور آخرت میں. اس کے ساتھ میں یہ جو میرے شارٹ اوپننگ ریمارکس ختم کرتا ہوں، اور پریس کو اگر کوئی سوالات ہے تو انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا. کوآرڈینیٹر صاحب وہ آخر تھا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وچ نیوز؟ بول نیوز. ہاں بول. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب بہت خوشی ہوئی آپ پاکستان آئے. تو مائی فرسٹ کوشچن بلانگس فار اسلام، بکاز میں یہاں پر آج موجود ہوں تو میرے بچے نے مجھے، میرے بیٹے نے، ہی از دا اسٹوڈنٹ آف اے لیول احمد نواز، ہی ٹیکسٹ می اے میسج. کوشچن یہ ہے کہ مسلم اتنے سارے فرقوں میں کیوں بٹے ہوئے ہیں؟ تو یہ سب کچھ ختم کیسے ہوگا، یونٹی کیسے ہوگی؟ پروفٹ پیس بی اپون ہم کی ہدایات ہے کہ 72 فرقات ہوں گے. سو یہ سب کچھ کیسے ختم ہوگا اور ان کا کیا ہوگا؟ یہ از دا کوشچن آف مائی سن. اینڈ سیکنڈلی مائی کوشچن ایک سال ایٹ اے ٹائم اس کے بعد پوچھ سکتے ہیں.
بھائی صاحب کے بیٹے نے سوال کیا، وہ حدیث جو کوٹ کری ہے ترمذی کی حدیث نمبر 171 ہے، جہاں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہوں گے، نہیں کہا کہ بناؤ. ان کی پیشن گوئی تھی کہ جس طریقے سے یہود میں 71 فرقے، عیسائیت میں 72 فرقے، اسلام میں 73 فرقے ہوں گے، اور اس میں سے ایک فرقہ صحیح ہوگا، وہ جو جماع کے ساتھ ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، جو عمل کر رہا ہے اللہ کے رسول کے پیغام پہ. اور قرآن میں آتا ہے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 158 اور 159 میں کہ فرقے مت بناؤ. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول سے اگر کوئی فرقے بناتا ہے تو آپ کو اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ لیں. آپ کا جو سوال تھا یہ فرقے کیسے ختم ہوں گے، قرآن کی آیت سورہ عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیے. اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث. تو ہر مسلمان اگر قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرنے لگے تو یہ فرقے مٹ جائیں گے. افسوس کی بات ہے کہ مسلمان قرآن کو پڑھتے ہیں تو بھی صرف عربی میں پڑھتے ہیں. اگر عربی زبان آپ کو آتی ہے تو اچھی بات ہے، لیکن عربی زبان نہیں آتی تو عربی زبان کے ساتھ آپ اس کا ترجمہ بھی پڑھیے. اگر آپ کو اردو میں مہارت ہے تو اردو میں پڑھیے، انگریزی پہ مہارت ہے تو انگریزی میں پڑھیے. تو اگر ہر مسلمان قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گا اور اس پہ عمل کریں گا تو اکثر فرقے ہٹ جائیں گے. کیونکہ ہم قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے، اور قرآن میں کیا لکھا ہے وہ عام مسلمان نہیں جانتا، اسی لیے فرقے بنتے. اگر قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے اور قرآن اور اللہ کی رسی قرآن اور صحیح حدیث کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم مسلمان پھر سے دنیا کی چوٹی پہ ہیں. آج ہم مسلمان دیکھے جاؤ تو فٹ بال کی طرح لوگ لات مارتے ہیں اس کو. وی آر لک ڈاؤن اپون، کیونکہ ہم قرآن و حدیث سے دور ہو گئے. انشاءاللہ واپس نزدیک آئیں گے تو ہم چوٹی پہ پہنچیں گے دنیا کی. ڈاکٹر صاحب میرا نام خاور محمد راجہ ہے، میں دنیا نیوز سے ہوں. آپ کو پاکستان میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے. اور میں اس کے ساتھ اپنے محسن عباسی صاحب، ظفر صاحب، بھارت صاحب اور بلال ربانی صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ سارے احباب آپ کے اشارہ بشانہ رہے اور یہ قابل تحسین عمل ہے. آپ پاکستان آئے، ہماری بھی بڑی خواہش تھی آپ کو دیکھیں، آپ سے ملیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ. میرا سوال آپ سے یہ ہے، آپ پاکستان میں رہے، ماشاءاللہ آپ کی بہت خوبصورت اور اچھے انداز سے مہمان نوازی ہوئی جس کا آپ نے اپنے الفاظ میں ذکر بھی کیا. تو پاکستان میں کوئی ایسی شخصیت رہ گئی جس سے آپ نہ ملے ہوں؟ اور دوسرا میں آپ سے پیش کی معذرت چاہتا ہوں کہ فلسطین کے حوالے سے کوئی بیان آپ کا میری نظر سے نہیں گزرا، کیونکہ پوری دنیا میں آپ کو دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے. تو فلسطین کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور اس سے ایک ضمنی سوال ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں اور فلسطین میں آپ کو پتہ ہے ظلم ہو رہا ہے. ایک سوال دو سوال پوچھ لیے سپلیمنٹری بھائی صاحب تو نے. مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بتا دیں، وہاں جو کٹ پتلی حکومت بنائی گئی ہے اس حوالے سے. بھائی صاحب نے پوچھا ایسا کوئی شخص بچ گیا پاکستان میں جس سے آپ نے نہیں ملے؟ ایک ہوں تو بولوں، لاکھوں ہے، کروڑوں ہے. میں جن کو ملا وہ تو چند ہزار ہو گئے، اور اکثر ملنا چاہتے، لیکن وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے ہم رات کے 2 3 بجے تک لوگ کو مل رہے تھے. تو مجھے ایک شخص بتائے جسے نہیں ملے تو لاکھوں میں نہ ہوئیں گے. انشاءاللہ امید ہے کہ جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں، یہاں نہیں تو آخرت میں انشاءاللہ ملاقات کریں گے. جہاں تک کہ دوسرا سوال ہے کہ فلسطین کا جو آج معاملہ ہے اور جو امت کی حال ہے اس کا حل کیا ہے. میں نے تقریر کی ہے اس موضوع پہ جس کا موضوع ہے 15 پوائنٹ ایکشن پلان فار دا مسلم امہ ایز فار ایز پیلسٹائن کاز از کنسرن. یعنی 15 نقطے مسلم امہ کے لیے جس میں فلسطین کا حل ہے. یہ لمبی تقریر ہے جو میں نے انگریزی میں دی ہے، لیکن اردو میں بھی اس کا خلاصہ کر چکا ہوں میں. یہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ڈیٹیل ملیں گی. جہاں تک کہ آپ نے کہا وہ
कश्मीर का पूरा मैंने सवाल सुना नहीं, लेकिन जो कश्मीर की जो हालत है, ठीक है, हम देखते हैं मुसलमानों को कई जगह जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, चाहे फ़लस्तीन में हो, चाहे कश्मीर में हो, चाहे चीन में हो, चाहे रोहिंग्या में हो। अगर मुसलमान, इसका हल वही है, जो 15 पॉइंट है ना, वही हल है। वो 15 पॉइंट एक्शन प्लान सबके लिए हल है। हम मुसलमान बटे हुए, अगर हम मुसलमान एक हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह कोई हमें फुटबॉल की तरह नहीं लात मारेगा। जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन सब जगह हो रहा है तो मुसलमान के खिलाफ खुसूसन, उसकी वजह एक ही है, अगर मुसलमान एक हो जाएंगे और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ेंगे तो इंशाअल्लाह हम फिर से, और ये वक्त आएगा। अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में 3 जगह, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 33, सूरह फतह सूरह नंबर 48 आयत नंबर 28 और सूरह सफ सूरह नंबर 61 आयत नंबर 9, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनुल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ले। दैट अल्लाह ने भेजा अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीनुल हक के साथ, ताकि वो सारे मज़ाहिब पे गालिब हो, चाहे वो ईसाइयत हो, यहूदियत हो, हिंदुइज्म हो, बुद्धिज्म हो, सेकुलरिज्म हो, एथियज्म हो, सोशलिज्म हो। इस्लाम इज डिस्टाइन्ड टू सुपरसीड ऑल कुल्ले, मास्टर देम ऑल। और अल्लाह ताला 2 जगह कहते हैं वलो करिए मुश्रिकून, कितना भी मुश्रिक न चाहेंगे, कितना भी गैर मुसलमान न चाहेंगे, और एक जगह कहते हैं अल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, और अल्लाह शहादत के लिए काफ़ी है। तो अल्लाह का वादा है कि हमारा दीन गालिब होगा, और सही हदीस में भी इसका जिक्र आता है कि क़यामत के पहले मुसलमान 60 साल तक पूरी दुनिया पे हुक्म करेंगे। और शरीयत के वो है कि हम मुसलमान को भी ये देखना चाहिए, अल्लाह ने वादा दिया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को आपको और मेरी ज़रूरत ही नहीं, अल्लाह ताला अकेले काफ़ी है। अल्लाह हमको मौका दे रहे कि आप कुरान और हदीस पे चलते हैं क्या नहीं। अल्लाह को तो हमारी ज़रूरत ही नहीं, हमें क्या, जो अल्लाह ताला को अगर फ़लस्तीन का हल करना है वो तो 1 सेकंड में कुन फ़यकुन हो सकता है। अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहे हमारा, जो फ़लस्तीन पे हो रहा है वो फ़र्ज़ किफ़ाया कर रहे, हम क्या कर रहे हैं? वो फ़लस्तीन तो अक्सर एक्सीलेंट मार्क्स से पास होंगे, हम फेल हो जाएंगे, हम क्या कर रहे हैं? उनसे ज़्यादा हमारा इम्तिहान है। फ़लस्तीन को देख के लगता है सिर्फ एक ही मुल्क पूरे दुनिया में आज़ाद है, वो फ़लस्तीन है, बाकी सब ऑक्यूपाइड है।